دیتا ہوں. اس سے پہلے جیسے میں نے ابھی کموسل کتاب پڑھی ہے اسی طرح دیا جاتا تھا. خیر تبدیلی غلط آئی, ٹھیک ہے, ہم اس بات سے غرض نہیں, یہ بعد میں سیکھیں گے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کر کے ایک تبدیلی آ گئی, اس طرح کر کے ایک تبدیلی آ گئی. اب جب یہ تبدیلی آئی, بہت کم لوگ ہیں دنیا کے اندر جو تحقیقی لوگ ہوتے ہیں, جو بات کے اندر جاتے ہیں, ورنہ تقلیدی لوگ زیادہ ہوتے ہیں. کون سے لوگ؟ دو قسم کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں, ایک تقلیدی اور دوسرے, اس کو ذرا مٹائیں گے بیٹا, ایک تقلیدی لوگ ہوتے ہیں اور ایک تحقیقی لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا میں بولنا چاہتا ہوں. اعمال کی کتاب کا 17 باب اس کی 10ویں آیت لکھا, لیکن بھائیوں نے فوراً راتوں رات پالوس اور سلاس کو بیریا میں بھیج دیا. وہ وہاں پہنچ کر یعنی بیریا میں پہنچ کر یہودیوں کے عبادت خانہ میں گئے, پالوس اور سلاس. اور 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے بیریا کے لوگوں کے بارے میں, یہ لوگ یعنی بیریا کے لوگ تھسلنیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے, یعنی یہ بڑھ کر تھے ان سے. آگے لکھا ہے کیونکہ انہوں نے یعنی کہ بیریا کے لوگوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا, بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا. یہ تو خوبصورت بات ہے, کلام کو قبول کرنا اور شوق سے قبول کرنا. کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے. کہاں کرتے؟ کتاب مقدس میں, کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں جیسے پادری صاحب بتا رہے ہیں, کلام میں اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے. نہیں کہ جو پادری صاحب بتا رہے ہیں وہ اس کتاب میں تو لکھا اور اس میں نہیں لکھا ہوا. کاموسل کتاب بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ہے لیکن اس کتاب سے بڑی نہیں. کیوں جی؟ تحقیق کرتے. بیریا کے لوگ تحقیقی لوگ تھے. کلام کو قبول کر لینا بہت خوشی کی بات, اور شوق سے قبول کرنا اور بہترین بات. لیکن یہاں پر سٹاپ نہیں لکھے وہ تھسلنیکے کے لوگوں سے زیادہ نیک ذات تھے. کیوں؟ روز بروز. وہاں لگتا ہے ہر روز ہی سیمینار ہوتا تھا, میرے خیال ہے, مجھے لگتا ہے شاید ہر روز ہی سیمینار کرتے ہیں. آؤ یار سنیے, ادھر دیکھیں تو صحیح, یہ باتیں اسی طرح ہی ہیں, کتاب مقدس میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے ہمیں پادری صاحب بتا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسی جگہ پر پادری صاحب بھی کچھ ہوش سے بول لیں گے, یار یہ تو بڑے تحقیقی لوگ ہیں. اگر میں نے 2 نمبر ذرا کی بھی بات کی ادھر کی تو یہ تو مجھے بولیں گے بھائی صاحب چھٹی کریں, یا وہ چھٹی کر جائیں گے یا پادری صاحب بھی چھٹی کر جائیں گے. مسئلہ تو پھر ہوگا کوئی نہ کوئی. آمین. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تحقیقی ہوں, اور تحقیقی ہونا خوبصورت بات ہے. تقلیدی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ they go into the matter, وہ بات کے اندر جاتے ہیں. یہ اندھا تو تقلید نہیں کرتے, یہ تحقیق کرتے ہیں. اور ان کی ایک اور عادت ہوتی ہے, یہ کٹر ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ کٹر. جیسے فریسی نہیں ہوتے تھے, کٹر تھا. تو پولوس بھی بڑا کٹر فریسی, لیکن یہ تو خداوند کی آواز نے سے تبدیل کر دیا. تھا ویسے وہ بھی کٹر فریسی, اتنا کٹر فریسی تھا, کہتا تھا, سمجھتا تھا, کہتا ہے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح کے نام کی مخالفت کرنا بہترین کام ہے. وہ سمجھتا ہے اس کا بڑا ہی ثواب ہے, مجھے ملے گا شاید. وہ تو پھر یسوع نے دمشق کی راہ میں کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے, پہننے کی آر پر لات مارنا تیرے لیے مشکل ہے. آمین آمین آمین. اور پھر جب اس نے چنا تو اس نے کہا کہ اب تو قوموں کے سامنے میرے نام کا اشتہار دے گا. اب تم میرے نام کی مخالفت کرتے نا, اب تو میرے نام کا اشتہار دے دا قوم اور امتوں کے سامنے. آمین. سنیے میری بات, میں بات کر رہا ہوں یہ کیا ہوتے ہیں؟ تقلیدی بڑے کٹر ہوتے ہیں, نہ سنتے ہیں نہ سیکھتے ہیں. انہوں نے بڑی پیڑی عادت ہوں دیجیے, نہ سننا نہ سیکھنا. اس کی نسبت یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس طرف کے لوگ تحقیقی لوگ, پہلے تو بات یہ حلیم ہوتے ہیں, کٹر نہیں ہوتے. یہ حلیم میں کیا مطلب ہے؟ لچکدار. کیا ہوتے ہیں؟ لچکدار ہوتے ہیں. ایک جگہ سوئی کٹی کو جگہ نہیں رکھتے, اپنی سوئی ہلاؤندے رہندے نے, جتھے صحیح اتھے ٹر جاندے نے. ایک جگہ سوئی نہیں رکھتے, اینج کرتے رہندے نے, کیونکہ تحقیق کا یہی مطلب ہوتا ہے نا, ڈھونڈتے رہنا ہے, سکیننگ کرتے رہتے ہیں. آمین. یہ لچکدار ہوتے ہیں اور یہ سنتے بھی ہیں اور
یہ جتنے کٹر لوگ ہوں گے یہ کبھی دوسری مشنوں کے سیمینار پہ نہیں جائیں گے، میں آپ کو بتاؤں. تو گندے جو کٹر نے وہ نہیں، وہ ٹھیک ہی نہیں، وہ جا کے تو دیکھو ٹھیک نہیں گیا کہ نہیں ہے، وہ سنو تو صحیح جا کے. کیوں بھائی؟ میں سمجھتا ہوں آدمی کو سننا چاہیے، لچکدار ہونا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اس سے ایک بڑا علم بڑھتا ہے. آج آپ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سیکھنے کے لیے. آمین. ایسا ہی ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالترتیب ہم اسی طرح سیکھیں، اور ہم سیکھیں، ہم بھی یہی سیکھیں گے کہ کیا یہ باتیں کتاب مقدس میں ہے یا نہیں. سیکھنا تو ہم نے بھی یہی ہے، تحقیق تو ہم نے بھی یہی کرنی ہے. آگے سنیے، تقلیدی لوگ کیر کے فقیر ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ روز بروز تحقیق کرتے ہیں. یعنی سر ریسرچ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سرچ، ایک ہوتا ہے ریسرچ، ہے نا. ریسرچ دوبارہ سرچ کرتے ہیں. آمین. یہ گل مطلب بنتا ہے میرے خیال میں کہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہی نہ بتا رہا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ میں جب آ رہا تھا کراچی سے، میرے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی تبلیغی پارٹی کے بندہ تھا. کافی دیر بعد اسے پتہ چلا کہ میں مسیحی ہوں. جب اس نے روزہ وغیرہ کیا اور میں نے نہ کیا تو اس کو سمجھ آ گئی پہ یہ بندہ، تو اس نے میرے ساتھ بات شروع کی. تو مجھے اس بائبل مقدس کی کچھ باتیں پوچھیں، تو میں نے کہا آپ کو تو بھائی جی بالکل ہی کچھ نہیں پتا. کہتا بھائی جی میں نے یہ نہیں سیکھا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا قصور ہے، اب اس نے سیکھا ہی نہیں، اب اس کو میں کیا بتاتا. تو اس کو میں نے بس ایک ہی بات کہا کہ تو فارغ کر دیا. میں نے کہا یار تو بہتر ہے کہ اور علوم بھی حاصل کر، کچھ اور علوم بھی حاصل کر، کیونکہ ان کو کھڑا کر دیا ایک جگہ پر کہ بس یہی راہ ہے اور اس کے علاوہ دنیا میں کچھ بھی نہیں. اس کو میں اتنا بتا رہا تھا، میں نے کہا دیکھیے صرف حضور پاک ہی نہیں آئے، اس سے پہلے بھی تو نبی آئے ہیں، اور کیا وہ خدا کے نبی نہیں تھے؟ تو خدا نے ان کے جو ذریعے پیغام بھیجا ہے ان کو بھی تو پتا کرو وہ کیا پیغام تھا، وہ کس قسم کا پیغام تھا. کیا ابھی خدا نے کوئی ڈیلنگ 700 میں شروع کی ہے دنیا کے ساتھ؟ خدا تو بڑی دیر سے انسان کے ساتھ ڈیلنگ شروع کیے ہوئے ہے. خدا کس طرح انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے؟ یہ باتیں کہاں پڑھیں گے آپ لوگ؟ میں نے کہا اس بات کے لیے آپ کو بائبل مقدس لینی ہوگی. میرے پاس تھی ایک، ورنہ میں اس کو دے ہی دیتا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تحقیقی لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند نہیں ہوتے. آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، یہ انتہا پسندی ہی کا سبب ہے. انہوں نے کبھی تحقیق نہیں کی ہے. آمین. یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ انتہا پسند ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس یہ جو تحقیقی لوگ ہوتے ہیں ذرا یہ کشادہ دل ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ذرا یہ کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں. آمین. میں ایک جگہ سیمینار میں پیغام سنا رہا تھا، 300-400 پاسٹر بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے وہاں پر مبشر کی خصوصیات بیان کرنے کے لیے کہا. تو میں نے ان کو کہا کہ پاسٹر صاحبان دیواریں کھڑی کیا کرو مشنوں کی. یہ مشنوں کی دیواریں کھڑی کرنا برائی نہیں، لیکن ان دیواروں میں دروازے رکھا کرو تو لوگ آگے پیچھے جایا کریں. میں نے کہا دیواروں میں دروازے رکھا کرو تاکہ لوگ تحقیق کریں. یہ نہیں کہ جتنے روکے اتنے جانا ہے اتنے ہی رہنا ہے تو، تاکہ تینوں کسی اور گل کا پتہ نہ لگ جائے. دیواروں میں کیا رکھا کرو؟ دروازے رکھا کرو، لوگوں کو آنے جانے دیا کرو. آگے میں چلتا ہوں. یہ جو ہوتے ہیں نا تقلیدی لوگ، یہ کبھی اسٹڈی نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ جتھے ہیں ٹھیک ہے، جتھے لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں، جتھے لگے ہیں بھائی نے پاوے بجلی کے کھمبے نہیں لگے ہیں، جتھے لگے ہیں ٹھیک لگے ہیں. لیکن یہ جو ہے ابھی ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہ روز بروز کہاں تحقیق کرتے تھے؟ کتاب مقدس میں. کتاب مقدس میں کیا کرتے تھے؟ تحقیق کرتے تھے. آمین. اور اگلی بات، یہ اکثر استاد ہوتے ہیں اور استادوں کی زبان بولتے ہیں، لیکن جو تحقیقی لوگ ہوتے ہیں یہ شاگرد ہوتے ہیں اور شاگردوں کی زبان بولتے ہیں. آمین. اور چونکہ یہ استاد ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو بڑائی بنائے رکھتے ہیں، اور چونکہ یہ شاگرد ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. فرق سمجھ آ رہا ہے؟ تحقیقی اور تقلیدی لوگوں میں فرق نظر آ رہا ہے. اور اس کے بعد اگلی بات، تقلیدی لوگ اپنا جسمانی معیار بناتے ہیں، جسمانی سٹینڈرڈ. کیا بناتے ہیں؟ جسمانی سٹینڈرڈ بناتے ہیں. جبکہ تحقیقی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا روحانی سٹینڈرڈ بناتے ہیں.
یہ بہت بڑی اسٹڈی ہے لیکن میں نے چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. آمین. میں بات یہ کر رہا ہوں, یہ بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ 325 میں کچھ لوگوں نے تقلید تو کی, تحقیق نہ کی. جو کچھ ان کو دے دیا گیا اکھا بند کر کے, حالانکہ تحقیق کرنا تو بڑا ضروری ہے. پاک شاہ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی شخص اس کو کھاتے اور پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے کیا پائے گا؟ اکھا بند کر کے دے. پاک شاہ بھی نہیں لینی, حالانکہ وہ یسوع مسیح کا گوشت اور یسوع مسیح کا خون ہے. کیوں بھائی جی؟ پہچاننا تو بڑی ضروری بات ہے. لیکن لوگوں نے آنکھیں بند کر کے جو کچھ 325 کی ناسیہ کونسل نے حکم جاری کر دیا, اے ٹھیک ہے, اے او پیچھے تے ویکھو 300 سال کی ہوندا رہیا ہے, اوہی مال دی کتاب چ کی ہوندا رہیا ہے. اس بات کو انہوں نے نہیں سوچا. لیکن کئی سالوں کے بعد کچھ لوگوں نے تحقیق کی, کیونکہ تحقیقی ہر دور میں رہے ہیں, تحقیقی ہر دور میں رہے ہیں. انہوں نے تحقیق کی, یہ کی چکر ہے یار, مال دی کتاب سے کچھ اور طریقے نے بپتسمے تے یہ جڑے اج کل دتے جان نے یہ کسے اور طریقے نے بپتسمے. وہ جب بیٹھے انہوں نے تحقیق کی تو پھر وہ اس جگہ پر پہنچے اور نتیجہ کیا نکلا کہ 2-3 پارٹیاں بن گئی. 2-3 پارٹیاں بن گئی. مٹانا بیٹا, پارٹیاں کون کون سی بنی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے؟ برکت مل رہی ہے؟ آمین. دیکھو جی, ہم تو اپنی ڈاکٹری ریوائز کر رہے ہیں. ہم تو بائبل مقدس میں تحقیق کریں گے. سنیے جی, تین پارٹیاں بناتا ہوں. سر مارکر کوئی اور ہے؟ یہ ختم ہو گیا, وہ دوسرا اس سے پہلے ہی ختم ہے. جب میں یہ لفظ لکھوں, یہ سائن بناؤں, تو اٹ اسٹینڈ فار ٹرینٹی. کیا اسٹینڈ کرتا ہے یہ؟ ٹرینٹی کے لیے. ٹھیک ہے, یعنی جب ٹرینٹی کی بات کروں تو اس کا مطلب ہوتا ہے خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس. ٹھیک ہے. اور 325 میں جب بپتسمہ دیا جانے لگا تو پہلے جب یہ جو واقعہ میں بتا رہا ہوں, یہ واقعہ وہ ہے, یہ جو ایکشن ہم بتا رہے ہیں, بیپٹیزو کے وقت منہ سے کیا بولنا ہے. بیپٹیزو دیتے وقت جو پاسٹر صاحب منہ سے لفظ بولیں گے وہ کیا بولیں گے. آمین. کیونکہ میں نے کہا تھا کہ لوہار آنکھیں بند کر کے بھی بیپٹیزو کر سکتا ہے, لیکن پادری صاحب آنکھیں بند کر کے بیپٹیزو نہیں کر سکتے, کیونکہ اسے منہ سے کچھ بولنا ہے, اور منہ سے اس نے وہ بولنا ہے جس سے بپتسمے کا مقصد حاصل ہو. صرف پانی میں سے نہیں گزارنا, صرف پانی میں سے نہیں گزارنا. بھینو اور میری تیو, جے تسی مشین 'چ پانی پا دو تے سرف نہ پاؤ تو کپڑے دھپ جان گے جی؟ بولو, دھپ جان گے؟ نہیں. فرض کرو سرف نہیں, دکان بند ہے, چھوٹے ویر نوں کہ لے تھلوں سرف لے آوندا, سرف نہیں, تو چل جے سرف نہیں تے پھر تو کچھ ہور ہی لے آیا. صابن بھی مکا ہے, پھر سوڈا بھی مکا ہے, پھر آپ کے ذہن میں ضرور کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی ایسی چیز ڈالنی چاہیے جس سے کپڑے دھلیں. آمین آمین. اب بندے کو جب بیپٹیزو کرنا ہے تو ضروری بات ہے منہ سے وہ بات نکالی جائے جس کے سبب سے اس کے گناہ معاف ہوں اور یہ نجات پائے, اور یہ نجات پائے. یہ خادم کو اس بات کا کیا رکھنا ہے. آمین. اور خادم کوئی اپنی ڈاکٹرین نہیں دے سکتا, جبکہ آلریڈی ایک ڈاکٹرین ملی ہوئی تھی, آلریڈی ایک ڈاکٹرین خداوند یسوع مسیح نے دی ہوئی ہے. آمین. جو صرف میرے یسوع مسیح نے دیا ہے
ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. کیوں بھائی؟ جو یسوع مسیح نے صرف دیا ہے گناہ کو دھونے والا, اسے کو بہترین صرف ہم بنا سکتے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں بنا سکتے. لیکن 325 کے ناسیہ کونسل ایک اور صرف بنا لیا, ایک صرف اور بنا لیا. اس نے انہوں نے کہا کہ نہیں, جب تم بپتسمہ دیتے ہو تو اسی طرح دیا کرو, میں تمہیں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے. وہ لین والوں کی پتا, انہیں لے لیا چپ کر کے, گال ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب گناہ دھلنا کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ ایتھے کو داغ سیدھے مٹ گیا, میں واقعی نظر تو نہیں آن ڈیا. ایسی چیز تو ہے نہیں کہ بندہ کہ ہاتھ گناہ تو مٹیا ہی کوئی نہیں گا. دادو نے پڑھو ٹائی دو بھائی ہیں, اور تو تے بسما سی گناہاں دی معافی تے گناہ تے میرے نظر آن ڈے نے, کیونکہ یہ ایک غیبی عمل ہے, یہ ایمان کا ایک عمل ہے. آمین. لہٰذا جتنے بھی لوگوں نے بپتسمہ دیتے رہے لیتے رہے, یہ کام چلتا رہا, یہ کام چلتا رہا. لیکن میں نے کہا تو بھی کچھ لوگ تحقیقی نکلے, انہوں نے کہا کہ یار اس طرح تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ہی نہیں. بائبل مقدس میں تو ایسے یسوع مسیح ایسے کہا یسوع مسیح نے. بولیے, پڑھیے ذرا متی کی انجیل کا 28واں باب نکالیے, کیا یسوع مسیح نے ایسے کہا ہے؟ پڑھیے ذرا, ہم بھی تحقیق کرتے ہیں بائبل مقدس میں. متی کی انجیل 28واں باب, اس کی 19ویں آیت. چلو گزارا ہو ہی رہا ہے جڑے بھی آ رہے ہیں. متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھیے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اب مجھے بتائیں, یسوع مسیح نے ایسے کہا ہے خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو؟ اس طرح کہا ہے؟ نہیں کہا نا. لوگوں نے تحقیق کی, او یار انج تے ہے ہی کون نہیں گا, ایک ہی سسٹم ہویا پلا. انہوں نے کہا نہیں یار یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, تحقیق کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اوکے. ایک اور پارٹی آئی, انہوں نے تھوڑی سی تحقیق اور کی, انہوں نے کہا متی کی انجیل کا 28واں باب پڑھتے ہیں, وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں کیا کرو. بات بپتسمے کی ہو رہی ہے. بات کس کی ہو رہی ہے؟ بپتسمے کی. میں نے کہا انہوں نے, کچھ لوگوں نے تقلید کی, کہنے لگے جو کچھ کہتا وڈیاں نے ٹھیک ہے, جو کچھ وڈیاں کہتا ٹھیک ہے. کچھ نے تحقیق دی کہ نہیں یار انج تے نہیں لکھا, لکھا تو اس طرح ہے, سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ, باپ اور بیٹے اور روح القدس کے. اس طرح دینا چاہیے. وہ کہنے لگے کیسے دینا چاہیے؟ بپتسمہ دیتے وقت ہمیں کہنا چاہیے میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. انہوں نے تھوڑی سی اور تحقیق کی, تھوڑے سے بہتر ہو گئے. ایک اور پارٹی آئی, انہوں نے تھوڑی سی اور تحقیق کی, وہ کہنے لگے نہیں بھائی, جن کو ابتدائی تعلیم ملی ہے انہوں نے تو اس طرح بھی نہیں کیا, وہ تو کچھ اور ہی کرتے تھے. انہوں نے پڑھائی مال 2 باب, انہوں نے پڑھائی مال 8 باب, انہوں نے پڑھائی مال 10 باب, انہوں نے پڑھائی مال 19 باب. غالباً ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ رسول تو جب بھی کسی کو بپتسمہ دیتے ختم ہو خداوند یسوع مسیح کے نام میں دیتے. آمین. اب سنیے غور سے, کتنی مشنیں مان گئی؟ 3 پارٹیاں مان گئی. ایک پارٹی کہتی ہے یہ ٹھیک ہے, جو کچھ بڑھنے آنکھیں وہ ٹھیک ہے. دوسری پارٹی کہتی ہے جو یسوع مسیح کے منہ سے لفظ نکلے وہ ٹھیک ہے. اور تیسری پارٹی کہتی ہے نہیں, یسوع مسیح نے جیسے بھی کہا لیکن شاگردوں نے جیسے کیا ہے ہمیں تو ایسے کرنا چاہیے. ہمارے پاس تین مشنیں آ گئیں. کتنی مشنیں آ گئیں؟ 3 مشنیں.
یہ جب بپتسمہ دے رہی ہے تو یہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تجھے خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. اور یہ والی پارٹی کہتی ہے نہیں، جیسے یسوع نے کہا ویسے میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. اور یہ والی پارٹی کہتی ہے میں تجھے خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. یہ تینوں کیا کر رہے ہیں؟ بیپٹیزوئی کر رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ اور تینوں ہی گنگے خادم نہیں، بولنے والے خادم ہیں اور بڑا بولنے والے خادم ہیں. آمین. اب ہم تحقیق کرتے ہیں بپتسمہ کا مقصد کیا ہے؟ بولیے. گناہوں کی معافی، نجات، یسوع مسیح کی موت میں شامل ہونا، پکی بات ہے. یسوع مسیح کے ساتھ دفن ہونا، یہی مقصد ہے. آمین. غور سے سنیے، انہوں نے یہی تو تحقیق کی. انہوں نے تو بہت اچھی تحقیق کی کہ نہیں یار چھوڑو یار، یہ تو نظریہ ہے. یہ تصریح کیا ہے؟ یہ جسٹ نظریہ ہے. اور نظریے تو کئی ہو سکتے ہیں. نظریے تو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں نظریات کے تعلق سے. وہ آندے نے کوئی 4 سن انے تے ہاتھی ویکھن دا بڑا شوق. بھئی انا ہونا ہور گل ہے تے شوق تے اپنے تاں ہے نا. 4 انے پر ہاتھی ویکھن دا چوں نہیں بڑا شوق. کہندے یار کہ دن ہاتھی ویکھنا ہے تو اکھاں تے نہیں ویکھنا کتھوں ہے، پر چلو ہاتھ لا کے تے دیکھ ہی سکیدا ہے نا. وہ ایک بندہ سنن دی گل کہ دن ہاتھی ویکھنا. آندا گل سنو ہاتھی آن ڈیا تینوں بخا دینے ہاتھی. وہ ہاتھی تے ایک بندہ تریا جان ڈیا سنوں کہندا یار گل سن اے 2 منٹ ذرا ہاتھی تے کھلاری یار نا انہوں ہاتھی ویکھن دا بڑا شوق ہے. اوے نے آ جے ہاتھی ویکھو. او جناب ہن تے نہیں سن. ایک نے جناب جفا مار لیا لت نوں. کنوں مار لیا جفا؟ لت نوں. تے دوجے نے جو لبن لگا تو لک نہیں ہوندا کمر اس کی او تے ہاتھ پھیری جا انج کر کے. ایک دے ہاتھ سونڈ آ گئی. کی آ گئی؟ تے ایک دے ہاتھ پچھوں تھوڑی دم آ گئی. ہن ہاتھی چومن ویکھ لیا نا او دم تے ہاتھ پھیری جان دے. اچھا ہاتھی ہوندا ہے، اچھا ہوندا ہے. تے جڑا جنے پھڑیا سی نا لت اوندا انج دا ہوندا ہے. اچھا انج دا ہوندا ہے. تے جنے لک پھڑ لک دا ہے انج دا ہوندا ہے. تے جنے سونڈ پھڑی ہے انج دا ہوندا ہے. جدوں ویکھ لیا وہ بندہ او ویکھ لیا جی ہاں شکریہ ویکھ لیا. تے بہ گئے ہاتھ. کہندے یار کیسا سی ہاتھی؟ ایک کہندا جنے کمر تے ہاتھ پھیریا کہندا یار او تو کاندھی لگن ڈئی سی مینوں کوئی دیوار ہی لگن ڈئی سی. دوجا آندا نہ ہوے تو تے بالکل ہی نہ تینوں کچھ ہی نہیں پتا انجی سی. آندا نہیں جن لت پھڑی سی آندا او تے پلر سی. وہ تے ہے جویں تھم سی تھم پلر ہوندا ہے جویں. وہ تیجا بولے آندا پتہ نہیں تسی تے بالکل ہی ککھ تاڑے ہاتھ بھی گئے گزرنے ہوئے. اکھاں تو تسی اونج رہے جے تاڑے ہاتھ بھی نہیں لگدا کام کر دے. تاڑا ذہن ہی موقوف ہو گیا. جنہیں پھڑی سی نا سونڈ آندا او تے پائپ سی. مطلب کہنے کا یہ ہے ہن میں نے بھی چارے ٹھیک نے؟ بولو ٹھیک نے کہ نہیں؟ بھئی جو جیڑا انہوں نظر آئے دے مطابق ٹھیک. جو کچھ انہوں نظر آئے دے مطابق جو کچھ نظر آئے وہ نظریہ ہوتا ہے. جو کچھ نظر آئے وہ نظریہ ہوتا ہے. اور نظریے سائنس میں ہوتے ہیں، بائبل مقدس میں نظریے نہیں ہوتے. بائبل مقدس میں عقیدے ہوتے ہیں. بائبل مقدس میں آئین ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں. نظریے نہیں ہوتے بائبل مقدس میں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو 325 والا تثلیث ایک نظریہ ہے. یہ ڈاکٹرین نہیں ہے، یہ نظریہ ہے. جیسے ان کو نظر آیا انہوں نے سمجھا خدا باپ بھی نظر آ رہا ہے، خدا بیٹا بھی نظر آ رہا ہے، خدا روح القدس بھی نظر آ رہا ہے. میں کہتے کہ اور بھی نظر آتا کہ چوتھا بھی لا لیں تو کوئی فرق نہیں پیندا کیونکہ ان کو یہی نظر آ رہا ہے. اس میں کوئی نظر نہیں سمجھ جاتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نظریہ ہے لیکن یہ ڈاکٹرین نہیں ہے. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اے کہنے لگے یار یہ نظریہ پرن چھڈو یار ہے نا تسی. ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس کی. اچھی بات ہے. ہم بات کرتے ہیں جو کچھ یسوع کے منہ سے نکلا. یہ کہنے لگے وہ یسوع کے منہ سے جو نکلا اس پر بھی تو غور کرو. نکلا کیا؟ اس کے جو منہ سے نکلا وہ نکلا کیا؟ کیونکہ یہ بپتسمہ دینے لگے میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اے کہنے لگے تسی باپ تے بیٹے تے روح القدس سے نا جو تھوڑی دین دے جے. تسی تے الفاظ استعمال کری جان دے جے. تم تو جیسے یسوع کے منہ سے لفظ نکلے تم نے تو وہی لفظ رپیٹ کر دیے
کہ میں تجھے باپ اور بیٹے اور روح کے نام سے بپتسمہ دیتا. نام تو تمہیں لیا ہی نہیں, نام تو تم نے لیا ہی نہیں. پترس سے پوچھو جو کہہ رہا تھا گناہوں کی معافی کے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو. تم اس فلپس سے پوچھو جس نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا. تم پترس سے پوچھو جس نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا. جو تم پالوس سے پوچھو جس نے افسس کے لوگوں کو یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا. یہ کہنے لگے وہ چھڈو جی چھڈو, پتا پتا ہے کوئی نہیں تانوں کسی گل دا. کیوں نہیں پتا بھائی؟ اوے پترس انپڑھ بندہ سی یار, انپڑھ بندہ. ایک بندہ کہہ رہا سی او بھائی جی تسی یہ دسو بھی یسوع دی گل وڈی کہ پترس دی گل وڈی؟ ہن آپ تسی دسو بھائی, تب تسی دسو کدی گل وڈی؟ اے گل کدی ہے؟ یہ بات کس کی ہے اور یہ بات کس کی ہے؟ پترس کی, فلپس کی اور ایسا ہی ہے؟ بولیے یہ کس نے کہا؟ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ والے ٹھیک ہے ایسے ہی کہ بولنا چاہیے, وہ ان کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے اور دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی بات یسوع کی بڑی میں بات لگتا تو ہے کہ بڑی زبردست دلیل ہے یار, لگتا بڑی زبردست دلیل ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کلام پترس کا ہے, فلپس کا ہے. یہ ساری بائبل مقدس کیا ہے؟ الہامی کتاب ہے کہ کسی بندے کی کتاب ہے؟ جی وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, او موت بیر گال آئی دی ہے, موت بیر گال کی دی ہے آئی دی ہے تے اینا دی گال ایڈی موت بیر نہیں. موت بیر دا مطلب ہوتا ہے جدے اعتبار کیتا جا سکے. سنیے پترس کیا کہتا ہے. پترس کا نکالیے خط, دوسرا خط نکالیے میرے ساتھ. پترس کا دوسرا خط نکالیے ذرا. نکالیے جی پترس کے نام, پترس کا عام خط یعنی دوسرا عام خط نکالیے. شکریہ بھائی جی وقت پر مارکر لانے کے لیے, خداوند آپ کو برکت دے. پترس کا دوسرا خط اس کا پہلا ہی باب مل گیا. 19ویں آیت پڑھیے. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ, سنیے یہ سارے کا سارا کلام جو ہے یہ کیا ہے؟ معتبر. یہ سارا ہی کلام کیا ہے؟ اگر تم آپ ہی نے گلا کرنے شروع کر دیتی ہیں نا کہ یسوع دی گل معتبر ہے کہ پترس ہی تو جی کرے کل نو آ کے پترس دا خط کاٹ دو بچوں, پترس دے دوویں خط کی کرو تے پرسوں ایک اور آپ کے آکھے نہیں مال دی کتاب بھی ٹھیک نہیں گئی, بھی رسولاں دے مالے بھی کڈو بچوں, تے جا کے پلوس دے خط بھی ٹھیک نہیں گئے یار. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ ڈاکٹرین ان کا کہنا یہ تھا کہ یسوع کی بات معتبر ہے اور رسولوں کی بات معتبر, حالانکہ رسول جو کچھ کہتے تھے وہ خدا کے روح کی ہدایت سے بولتے تھے. آگے پڑھیے. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ جان کر اس پر غور کرتے ہو کہ یہ ایک, کس پر غور کرتے ہو؟ ہم کلام پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایک چراغ ہے. داؤد کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے, اور اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ, غور کر رہے ہیں. اور پترس بھی کہہ رہا ہے چنگا کر دے جی, غور کر دے جی, کتنے تقلیدی نہیں جی, چنگا کر دے جی, غور کر دے. مجھے پتا ہے پترس نے غور کیا ہے کہ یسوع نے جو کچھ کہا ہے وہ کیا کہا ہے, اس نے غور کیا ہے. کہتا تسی بھی چنگا کر دے جی, غور کر دے جی, اور یہ سمجھ کے غور کر دے جی کہ ایک چراغ ہے, اور یہ ایسا چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. آمین. پترس نے بڑا ہی غور کیا جب یسوع کہہ رہا تھا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور وہ جانتا ہے کہ گناہوں کی معافی کی منادی بھی یسوع کے نام میں ہے, اس لیے یسوع کے نام میں ہی بپتسمہ دینا ہے. اور اس نے اعلان کر دیا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے اور روح القدس نام میں. اور فلپس نے بھی غور کیا, اور
اور پالوس نے بھی غور کیا. آمین. حالانکہ یہ رسول بعد میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جی پترس ان پڑھ بندہ سی, وہ صحیح نہیں سمجھ آئی. میں کہنا یسو ہی ان پڑھ سی, یسو نہیں صحیح سمجھ نہیں آئی. انہیں سمان دیا بات ہی چابیاں دے چھڑیاں. ادھر پڑھ بندہ انہوں کو دینیاں سی کہ پڑھے لکھے نہیں دندا. کیوں بھائی صادق؟ میں سمجھنا یسو ہی ان پڑھ سی, انہوں نہیں سمجھ آئی بھی سمان دی بادشاہی دیا چابیاں تو ایک ان پڑھ بندے انہوں دین دے ہیں. بولیے یسو غلط ہے؟ یسو جس کو چابیاں دے رہا ہے ٹھیک دے رہا ہے. جس کو چابیاں دے رہا ہے پہلے اس کا ذہن بھی کھولا ہے. لوکا کی کتاب کے 24ویں باب میں لکھا ہوا ہے اس نے شاگردوں کا ذہن کھولا, کتاب مقدس کو سمجھے. صرف یسوع کی بات نہیں, کتاب مقدس کو سمجھیں. تبھی تو میں حیران ہوتا ہوں, پترس جب کھڑا کلام سنا رہا تھا یروشلم کے بالا خانے کے اوپر کھڑا ہوا, کہہ رہا تھا یوئیل نے کیا کہا ہے. میں حیران تھا, انہیں کتوں پڑھیا ہے وہ تو تین پڑھ بننا ہے, تو یوئیل کی کتاب کتوں والا پڑھ لیا. ہوئے ذہن کھلا ہوا ہے. میں کہتا ہوں ذہن کیا کھل گیا ہے؟ کتاب مقدس ہی پترس کے سامنے کھل گئی ہے. آمین. اور جس کے سامنے سب کچھ کھل گیا ہے اس کے پاس یسوع کے لفظوں کا بید بھی کھل گیا ہے. آمین. اس کو صحیح سمجھ آ گئی ہے گناہوں کی معافی یسوع مسیح کے نام میں ہے. آمین. یسوع مسیح میں دفن ہونا ہے, یسوع مسیح میں شامل ہونا ہے, یسوع مسیح کے نام میں شامل ہونا ہے. اس لیے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لینا ہے. اس نے فوراً یسوع مسیح کے نام کے بپتسمے کی منادی کی. فلپس کا بھی ذہن کھل گیا. پھر میں کہتے کہیں نہ چال پترس سے انپاڑ سی, اب انپاڑ سی پلوس بھی, یہ انپاڑ سی یہ عالم سی. چلو یہ دیکھو غلطی ہوگی تو یہ دیکھو بھی غلطی ہوگی. کیوں بھائی وہ یہ نہیں مانتے, یہ مان لو. میں کہتا ہوں آپ ان بندوں کو نہ دیکھو, خدا کے پاک روح ہے جو ان کے اندر بولتا تھا. یسوع مسیح نے بڑی پیاری بات کی تھی, روح القدس دوسرا مددگار جب آئے گا تو وہ سب باتیں تمہیں سکھائے گا. انہوں نے تو سکھاتا ہی روح القدس نے. ذہن ویسے کھول گیا, رہندی کھیندی کسر روح القدس نے کاٹ دیتی جب عید پینتیکوست کے دن آیا, سکھا چھڑیا. اب مجھے یہ بتائیں کیا یہ بہتر سکھاتے ہیں یا روح القدس بہتر سکھاتا ہے؟ بہترین استاد کون سا ہے بزرگ آپ ہی بتائیں. یہ روح القدس کا تعلیم یافتہ لوگ ہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا میرے فرزند خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. آمین. ارے انہوں نے خدا سے تعلیم پائی ہے, ایسا مشنوں کو تعلیم پائی ہے. آمین. آمین. کبھی کبھی ہم ان پارٹیوں کو لڑتے آپس میں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. ایس پارٹی دی تو گالی نہ کرو, ان تو چھاڑی دو نا, کیونکہ انج لکھیا ہی کون نہیں گا. ان تو ذہن چو کاٹ دو تسی نہ انج لکھیا تو جب چارہ کچھ دیتے تو لے تو انہوں نے پتا کسے گالتا نہیں سی. ہم بات کرتے ہیں اس وقت دور حاضرہ میں. اس وقت کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے اے ٹھیک جے تے اے کی نے غلط نے, تے کچھ انج دے بھی لوگ نے اے آندے ہوئے آ بھی ٹھیک نے تے آ بھی ٹھیک نے. تو پھر بندہ پوچھے حاجتے جاندے نہیں وہی پیڑے نے وہ بھی ٹھیک ہی نے, پھر وہ بھی ٹھیک ہی نے, پھر اچھ کیڑی گل ہے بچے سارے ہی ٹھیک نے. تھے غور کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, تحقیق کریں, اکھا بند کر کے نا ٹھیک آکھی جاؤ. اس طرح نہیں بات بنے گی, روز بروز تحقیق کریں. آمین. آمین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں تھوڑا کی خیال ہے, آپ کا کیا خیال ہے جب بپتسمہ دینا چاہیے؟ دیکھو جی ہم سیکھ رہے ہیں, ہم اپنی ڈاکٹرین کو ریوائز کر رہے ہیں, ہم اپنی ڈاکٹرین کو ریوائز کر رہے ہیں. میں نے کہا تھا لیٹس ریوائز آور ڈاکٹرین. ہم اپنی ڈاکٹرین کو ریوائز کر رہے ہیں کہ کیا ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں. کیونکہ ساتھ اپنا حساب دینا ہے نا. ہم نے پترس فلپس یا باقیہ ناسیہ دی کونسل دا حساب نہیں دینا, ہم نے اپنا حساب دینا ہے. کیوں جی ہر شخص اپنا ہی خدا کے سامنے حساب دے گا. ہم ٹھیک ہیں کہ نہیں ہم سر اپنے نہ کر دے. اب غور سے سنیے, اگر تو ہم صرف یہی کہتے جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے یسوع کا نام نہیں لیا. اور کام کس نے کرنا ہے؟ پانی نے نہ, پادری صاحب نے نہ. بپتسمے کے وسیلہ سے جو گناہ معاف ہوئے ہوں گے, جو گناہ دھلیں گے, جو گناہ معاف ہوں گے,
جو جس سے بندہ پاک ٹھہرے گا وہ نہ پادری صاحب ہے، نہ پانی ہے، اور نہ بندے کا کمال ہے، وہ سارا ہی سارا یسوع کے نام کا کمال ہے۔ آمین۔ اور پھر پترس سے تو اعلان ہی کر دیا، آدمیوں کو بڑے ہی نام بخشے گئے ہیں لیکن نجات پانے کے لیے تو ایک ہی نام ہے، دوسرا کوئی نام جس کے وسیلہ سے ہم تے نجات پائی دی کہڑے تھان تے بھلا؟ میں پوچھنا نجات کہڑے تھان تے ملدی بھلا؟ جی جو ایمان لائے اور وہ، یہ نجات کا عمل تو ہوتا ہی بپتسمے کے حوض کے اوپر ہے یا پھر کراچی میں سمندر کے کنارے۔ آمین آمین۔ غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، چونکہ معاملہ نجات کا ہے، معاملہ نجات کا ہے، اور نجات کا معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو معمولی نہیں آپ لے سکتے، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو کبھی معمولی نہ لیں۔ نجات کا معاملہ انسان کی زندگی موت کا معاملہ ہے، انسان کے مستقبل کا معاملہ ہے، گناہوں کی معافی کا معاملہ ہے۔ اب کسی اور طریقے سے گناہ نہیں معاف ہو سکتے، کسی اور ایک بندہ بڑی پیاری بات کر رہا تھا، غور سے سنیے، میں یہاں پر آنے لگا ہوں، بیٹا مٹانا ذرا، صرف یہ والا مٹا دو، صرف یہ والا۔ یہ جو تیسرے نمبر پر تحقیقی لوگ ہیں ان کی بات سنیے، ان کا کہنا ہے کہ جب یسوع مسیح نے کہا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی باپ تو نام ہی نہیں۔ یہ جو تیسرے نمبر پر تحقیق کرنے والے کہتے ہیں باپ نام تھوڑی ہے، باپ تو رشتہ ہے۔ بھائی خالد کھڑے ہو جائیں ذرا پلیز، استاد بھائی میرے۔ عاشر کہاں گیا؟ عاشر اس کا بیٹا ہے اور یہ عاشر کا باپ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ عاشر نیچے جائے، اب میرے باپ دے نا تے ایک یوفون دا کارڈ دے دی، وہ کیا لکھے گا؟ باپ لکھے گا؟ عاشر فادر لکھے گا؟ یار تیرے پہ تو نا کی ہے، وہ کہے گا پادری خالد ہے نا، پھر پاسٹر خالد لکھ دے گا۔ کہ باپ لکھے گا کہ باپ کا نام لکھے گا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے، باپ کے لفظ سے نہیں، بپتسمہ دینا باپ کے نام سے دینا ہے۔ اب بندہ حیران ہو جاتا ہے، پترس رسول اور فلپس کو اور پالوس کو یہ سمجھ آئی کہ باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام کیسے یسوع ہو سکتا ہے؟ یسوع تو بیٹے کا نام ہے، یسوع تو بیٹے کا نام ہے۔ مقدسہ مریم کو کیا کہا تھا فرشتے نے آ کر؟ اس کا نام، اور اس کے جسمانی باپ یوسف کو کیا کہا تھا خواب میں دکھائی دے کر فرشتے نے؟ تو اپنی بیوی مریم کو اپنے حالے آنے سے، جو کچھ اس کے پیٹ میں اس کی قدرت سے اس کے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام ایسا ہی ہے۔ کیوں یسوع کیوں رکھنا؟ کوئی اور نام رکھ دے کیا فرق پڑے گا؟ نہ ہی رکھنا ہے، فرق کیا پڑے گا؟ کوئی اور نام رکھ دے کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ نجات کا ہے، مسئلہ نجات کا ہے، چونکہ اس نے نجات دینی ہے، اور نجات دینے کے لیے وہی نام چاہیے جس نام سے لوگ نجات پائیں گے۔ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے، چونکہ جب بیٹا ہوگا اس نے گناہ سے نجات دینی ہے، اور خدا کا یہ پروگرام ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا بھلا؟ خدا کا فرشتہ کہہ رہا تھا۔ خدا کے فرشتے نے جو کچھ مریم کو کہا سیم اس نے یوسف کو بھی کہا۔ صحیح گل جی؟ میں سوچ رہا جو تو بعد کٹھے بیٹھے ہون گے نا، آندے ہون گے تو نا کی رکھنا ہے؟ مقدسہ مریم آندے ہونی ہے مینوں تو کیا سے انہیں یسوع رکھنا، آندے ہونا مینوں بھی کیا یسوع رکھنا کہ اور کی رکھنا ہے؟ اور سچی مجھے 8 دن دے بعد جب نہ رکھا تو کیا رکھا؟ ہو سکتا ہے کئی دادے پردادے وچ بولے کی رکھن لگے جی، خدا مند نے یہی نہ دسیا سانو، کیوں رکھنا ہے؟ کوئی بھی پوچھا ہونا ہے انہیں کیا سی انہیں گناہ تو نجات دینی ہے، اس نے گناہوں سے اپنے لوگوں کو یہ گناہوں سے نجات دے گا۔ تبھی تو لکھا ہے مقدسہ مریم سب باتیں اپنے دل میں رکھ کر سوچتی رہی ہے یہ کنج دا پتر پیدا ہون دے ہے، یہ کی گل بات کی ہے یہ کوئی، اور تب پیدا ہوا تو چرواہوں کے پاس بھی فرشتہ ہی گیا، انہیں بھی جا کے کہا تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، نجات دینے والا پیدا ہوا ہے۔ آمین۔ غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بیٹے کا نام سیم ہو سکتا ہے جو باپ کا نام ہو؟
عجیب نہیں لگتا؟ بھائی خالد آپ نے اپنے بیٹے کا نام خالد کیوں نہیں رکھ دیا؟ اگر آپ رکھتے تو 100 کرو، یہ کی گال ہوئی پہلا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، یاد رکھیے باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا جاتا تھا. لوکا کی انجیل نکالیے میرے ساتھ ذرا، لوکا کی انجیل نکالیے. باپ کا نام بیٹے کے نام پہ رکھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیٹے کا نام باپ کے نام پہ ہوتا ہے. زکریا کی بات کرنے لگا ہوں. کیوں سر؟ لوکا کی انجیل کا پہلا باب نکالیے. یہ ایک بہت مقدس پیارا جوڑا ہے. بیوی کا نام الشبہ ہے، شوہر کا نام زکریا ہے، اور انہی کو خداوند نے وہ پیارا شاگرد دیا جو یوحنا استباغی ہے. آمین. اور جب یہ بندہ اپنی کہانت کی باری کے اوپر بخور جلا رہا تھا ہیکل میں، تو اس کے پاس خدا کا فرشتہ آیا اور اس کو بیٹے کی خوشخبری سنائی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یوحنا رکھنا. آمین. جب بیٹا پیدا ہو گیا تو اس کا نام رکھنے لگے. غور سے سنیے، پڑھیے میرے ساتھ. لوکا کی انجیل کا پہلا باب نکالیے، اس کی 57 آیت. جی مل گیا؟ لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب، اس کی میں 57 آیت سے پڑھتا ہوں. اور الشبہ کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں نے یہ سن کر کے خداوند نے اس پر بڑی رحمت کی، اس کے ساتھ خوشی منائی. اور 8ویں دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے کو آئے، اور اس کا نام، یعنی اس لڑکے کا نام، اس کے باپ کے نام پر زکریا. کون کہتا ہے بیٹے کا نام باپ کے نام پر نہیں ہوتا؟ انہیں کہتا بھی نہ زکریا رکھ دو، کیونکہ تو پیودا نہ کیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا نام بھی باپ کے نام کس جیسا ہوتا ہے. پریشان نہ ہو جائے ہو کہ یہ کی گل ہے بھائی، جو بیٹے دینا وہی باپ دینا. ہاں ایسے ہوتا تھا، یہ ہون نہیں ہوں تے لگ گالے پہلے ہوں سی جی. یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. چلو یہ نہیں مان دے تو یسوع نے خود ہی کہا. یوحنا کی انجیل کا 17 باب نکالیے، کیا لکھا ہوا ہے. اس نے کہا میں اپنے پیو دینا تو ہی آیا، میں اپنے باپ کے نام سے ہی آیا ہوں. یوحنا کی انجیل کا 17 باب نکالیے میرے ساتھ. یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب، میں صرف 2-3 آیتیں پڑھوں گا. مل گیا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب، یہ خدا یسوع مسیح کی بہت پیاری دعا ہے. اس کی میں 6 آیت پڑھتا ہوں. یسوع مسیح دعا میں کہہ رہے ہیں، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہوں نے تورے دنیا میں سے مجھے دیا. اس کے بعد 11ویں آیت پڑھتا ہوں. میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہے، یعنی میرے شاگرد، اور میں تیرے پاس آتا ہوں اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا. کیونکہ یسوع مسیح کو نام بخشا گیا ہے. یسوع مسیح کو نام بخشا گیا ہے. جو نام تو نے مجھے بخشا، کیا کر ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. پھر اس کے بعد آ جائے 26ویں آیت. پھر دعا میں آخر 26ویں آیت میں کہتا ہے، یسوع مسیح نے کہا 17 باب کی 26ویں آیت، اور میں نے انہیں تیرے نام سے کیا کیا؟ واقف کیا. میں نے انہیں تیرے نام سے کیا کیا؟ میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، یسوع مسیح نے کبھی کسی اور نام سے واقف کیا شاگردوں کو؟ جی، اس نے ہمیشہ یہی کہا، جو کچھ باپ سے مانگو گے میرے نام سے ہی مانگنا. ابھی تک تم نے باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا. جو تو میں دسیا اپنا ہی نہ دسیا. جب میرے نام سے جمع ہوگے تو میں تمہارے. ہمیشہ ہی اپنے نام کو ظاہر کیا. اور جب وہ اپنے نام کو ظاہر کر رہا تھا تو اصل میں اس نام کو ظاہر کر رہا تھا جو باپ نے بیٹے کو بخشا تھا. آمین. باپ کا نام یسوع ہے تو بیٹے کا نام تو ہے یسوع. مقدسہ مریم تو ہوں دسیا، میں یوسف نے رل کے گل دسیا سی. رہی رول قدس کی بات. رول قدس کا کیا نام ہے؟ یوحنا کی انجیل کے 14 باب میں یسوع مسیح نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا دوسرا مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا. پڑھیے ذرا یوحنا کی انجیل کا 14واں باب، اس کی 25ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 14واں باب، اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی کون؟ روح القدس، جسے باپ کیا کرے گا؟ میرے نام سے بھیجے گا. کس کے نام سے بھیجے گا؟ میرے نام سے بھیجے گا. وہ تمہیں سب باتیں
میرے طرف دیکھیے ذرا مہربانی سے. یسوع نے کہا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. اس کا اپنے نام بھی یسوع, باپ نے بھی اسے یسوع نام بخشا, اور باپ نے اپنا نام یسوع سے بخشا, اور روح القدس بھی کس نام سے آیا. یہاں پر کبھی کبھی کہتے ہیں انہیں جی مددگار جڑا ہے نا وہ روح القدس ہے, اور یسوع بھی مددگار ہے. یسوع مددگار نہیں ہے؟ یونا کے خاتمے پڑھیے ذرا, یسوع مددگار ہے کہ نہیں ہے؟ یونا پہلا یونا نکالیے میرے ساتھ ذرا. اسی یوحنا جس نے انجیل لکھی اس نے خط بھی 3 لکھے ہیں. اسی یوحنا نے جس نے انجیل لکھی اس نے خط بھی لکھے. دوسرا باب, اے میرے بچوں, اس کی پہلی آیت پڑھ رہا ہوں. اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو, اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے. یعنی کون؟ اگر روح القدس مددگار ہے تو یسوع بھی مددگار ہی ہے. تو پھر تو 2 مددگار ہو گئے, بلکہ 3 مددگار ہو گئے. لیکن 3 نہیں, یہ ایک ہی ہے. آمین. یہ 3 نہیں بلکہ, میرے طرف دیکھیے میں کیا کہہ رہا ہوں. چونکہ باپ کا نام کیا ہے؟ یسوع, اور بیٹے کا نام, اور روح القدس بھی کس نام سے آیا؟ لہذا شاگردوں کا خدا نے ذہن کھولا. جو جب اس نے کہا تھا نا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے, تو نام تو یسوع ہی ہے. لہذا اعمال کی کتاب میں جتنے بھی بپتسمے دیے گئے کس نام سے دیے گئے؟ آمین. آمین. ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, پلیز ذرا بائبل مقدس بند کر کے میری طرف دیکھیے. میں ایک خادم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی بڑا سنجیدہ خادم, ڈیووٹڈ قسم کا خادم, وہ نیوی میں کام کرتا ہے. کہتا جی میں نے نیوی میں ابھی استعفیٰ دیا ہے اور میں نیوی کی نوکری چھوڑ رہا ہوں, اور میں نے تہیہ کیا کہ میں نے باقی ساری زندگی خداوند کی خدمت کرنی ہے. میں نے کہا یار بڑی بات ہے, میں نے بھی نیوی کی نوکری کی ہے لیکن نیوی سے استعفیٰ دے کے نہیں کی. میں نے بھی خدمت کی ہے لیکن نیوی سے استعفیٰ تو نہیں دیا میں نے. تو مجھے اس کی بات بڑی اچھی لگی, میں نے بڑا دل بھر آیا. میں نے کہا بڑی زبردست بات ہے. اس کو میں نے ایک بات پوچھی, کیونکہ وہ بھی بپتسمے دیتا ہے تو اسی طرح ہی دیتا ہے. جب کسی کو بپتسمہ دیتا ہے تو کہتا ہے میں تجھے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے. جب یہ کہتا ہے تو اصل میں نام تو کہتا نہیں, وہ الفاظ کہہ دیتا ہے. کیا یوز کر دیتا ہے؟ الفاظ یوز کر دیتا ہے. تو کرنا چاہیے نام یوز. کیا کرنا چاہیے؟ نام, کیونکہ کام کس نے کرنا ہے؟ لفظوں نے کہ نام نے؟ نام نے. اوکے. تو اس کو میں یوں کہہ رہا تھا, میں نے کہا دیکھو یار پالوس نے ایک بات کہی. پالوس ایک بات کہتا ہے, اور بات وہ یہ کہتا ہے کہ کرنتھس کو خط لکھتے ہوئے کہتا ہے تم خدا کی کھیتی ہو, تم خدا کی. اپنا اور اپلوس کا ذکر کرتا ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں اوپر سے, میں دل کر رہا ہوں اوپر سے پڑھوں. تھک تو نہیں گئے ہو؟ بس یہ آخری بات ہے میری. پہلا کرنتھیوں اس کا 30واں باب نکالیے ذرا. پہلا کرنتھیوں 30واں باب نکالیے, اس کی 6 آیت. مل گیا؟ بلکہ 4 سے پڑھتا ہوں, بلکہ 4 آیت. اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے کہ میں پولوس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اپلوس کا, تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپلوس کیا چیز ہے اور پولوس کیا؟ خادم, جن کے وسیلہ تم ایمان لائے, اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خدا نے اسے بخشی. پولوس کہتا ہے میں نے درخت لگایا اور اپلوس نے پانی دیا, مگر بڑھایا کس نے؟ خدا نے. پس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا, مگر خدا جو بڑھانے والا ہے. لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں, لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق ہے. اور آگے کہتا ہے کیونکہ ہم یعنی میں اور اپلوس اور باقی شاگرد جو ہیں, باقی رسول, خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. تم خدا کی کھیتی اور خدا کی کیا ہو؟ عمارت ہو. میری طرف دیکھیے, کہتا جی میں نے لگایا بیج, پانی دیا کہ اپلوس نے, تے بدایا کہ نہیں نہ. فرض کرو جی بیج لا کے بیٹھا رہتا دکھ لوندا, تو یہ پانی دینے والا پانی دے جاوے. گل تو وہی نا جنہیں بداؤنا ہے. وہ ہے تو مثال عجیب سی, وہ آندا مالی دا کام پانی دینا, تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کام پھل پھل ہونا. اصل کام تو اس کا ہے, اصل کام تو وہ کہتا ہم ہیں کیا؟ ہم تو جسٹ خادم ہیں, اور ہم تو خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. کس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں؟ میں اس وقت جو کام کر رہا ہوں کس کے ساتھ کر رہا ہوں؟ اور یہ جو خادم بیٹھے ہیں یہ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اجر اپنے اپنی محنت کا پانا ہے. کیوں جی؟ اجر اپنی
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਵਾਲ ਟਾਊਨ ਕੰਮ करे थे, ਭਾਵੇਂ कोई कराची कंपनी थे, ਭਾਵੇਂ कोई इस्लामाबाद, ਭਾਵੇਂ कोई कराची, मेहनत अपनी अपनी मेहनत का अजर पाना है। हम कहता है खुदा के साथ काम करने वाले हैं। मैंने उस खादम को कहा जो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह बपतिस्मे देता था, ना कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मे देता था। मैंने कहा मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे बात पूछता हूँ। मैंने कहा फ़र्ज़ करो, फ़र्ज़ मैं कर रहा हूँ, होगा नहीं तो फ़र्ज़ तो कर सकते हैं ना। मैंने कहा फ़र्ज़ करो तेरे चर्च में पौलुस आ जाए। कौन आ जाए? पौलुस आ जाए, या फिलिप्पस आ जाए, या पतरस आ जाए। मैंने कहा पहली तो गल है भी सारा कराची तेरे चर्च आ जाना, तेन समझ नहीं लगनी मैं अरेंज कितने करा। हुण तुहानूं पता लग जाए पतरस आया है, सारे इस्लामाबाद कराची टूर जाएंगे। आमीन भाई, मेरा तो बड़ा दिल करता है मैं उस बंदे पतरस को देखो जो पानी पर चला था। एक ही तो बंदा है जो यीशु के बाद बंदा एक ही है जो पानी पर चला है। क्यों जी? यीशु की तो बात ही नहीं करता ना, उसकी तो बात छोड़ दो। एक ही बंदा जो पानी पर चला है। लोग जाते ना पहाड़, मैं सोचना वेखो चंगा दिन पहाड़ जी ये पानी से चले पहाड़ बनाई जान रहे थे हैं। अरे जो काम उसने किया और बंदे किसी ने किया ही नहीं। गौर से सुनी मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा अगर तेरे चर्च में ये फिलिप्पुस या पतरस या पौलुस में से कोई आ जाए, दुनिया कलाम सुनने आएगी और लोग वो बोले कि बपतिस्मा लो, मैं कहा जिन्हें कभी नहीं लेना वो भी कहेगा मैं जरूर लाऊंगा जी, क्योंकि पौलुस आखन दिया, पतरस आखन दिया। मैं कहा तेरे आके हो सकता ना लेना पर उन्हें आके ले लेना। वहाँ बात होती है ना, बंदे बंदे की बात होती है। मैं कहा जब बपतिस्मे तैयार हो जाए, हुण तेनू ये नहीं समझ लगनी मैं दवा कित्थे, तेनू जबरदस्ती समुंदर ते जाना पैना। कित्थे जाना पैना? समुंदर पर, क्योंकि समुंदरी कराची दे विच। मैं क्या फर्ज करो वो सी व्यू समुंदर के किनारे वो लोग चले जाते हैं। हुण उत्थे सारे कहेंगे भी नहीं जी हाँ भाई साहब तुहाडे कोल नहीं लेना, हाँ ते लेना पौलुस को बपतिस्मा। किदे को लेना है? कोई ने कहना जी हाँ ते लेना पतरस को, कोई ने कहना यहाँ ते लेना फिलिप्पस को। मैं तू वेखी जाना यार, मेरी गल ही कोई नहीं इत्थे सुन दिया। पर मैंने कहा तू मना नहीं कर सकेगा, तू खुश होगा कि मेरी कलीसिया बढ़ रही है। ठीक है ना, तुझे खुशी होगी, अच्छा खादम है तू, क्योंकि तेरे दिल में फिक्र है कि लोग निजात पाएं, बहुत अच्छी बात है, तू डिवोटेड खादम है। जब लोग बपतिस्मे वहां पर होने शुरू हो जाएंगे तो मैं क्या, मैं आपसे एक बात पूछने लगा हूं, क्या पतरस बपतिस्मे उस तरह देगा जिस तरह नलायक तू देता है? मैं क्या फिलिप्पस इस तरह बपतिस्मा देगा? क्या पतरस इस तरह बपतिस्मा देगा? क्या पौलुस इस तरह बपतिस्मा देगा? बल्ले वो तो वही उसी तरह देंगे जिस तरह उन्होंने सामरिया में दिए, जिस तरह उन्होंने यरूशलेम में दिए और जिस तरह उन्होंने इफसुस में दिए। फिर तू कहेगा नहीं 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 पतरस साहब प्लीज सारा इंज दो, वो कहेगा जा पुत्र तेरा ज़हन बंद दे, तुझे तहकीक करने की जरूरत है। बंदा परेशान हो गया। मैं क्या बेटा मैं तुझे ये नहीं कहता कि तू डिवोटेड नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जो खुदा के साथ काम करने वाले हैं, जो खुदा के साथ वो इस तरह काम कर रहे हैं, जो खुदा के साथ काम कर रहे हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं, और जो इस तरह काम कर रहे हैं उनको उम्मीद है हमें अजर भी मिलेगा। तो मैं क्या जेड़े इंज करने वाले ने उनके बारे में पता है उसने क्या कहा था? जो मेरे साथ नहीं वो मेरे उनजी खिलाफ है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ है, जो मेरे साथ जमा नहीं करता उनकी बखेरन डे है। मैं कहा भाई तू तो बखेरन डे है, रौला किहड़े चक्कर च पिया? यीशु के साथ हो जाइए। किसके साथ? मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं मेरा प्यारा उस्ताद भाई खुदावंद इसको बरकत दे, हम पौलुस पतरस फिलिप्पस की तरह खुदा के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि हम वैसा ही काम कर रहे हैं जैसा पतरस कर रहा है, हम वैसी मनादी कर रहे हैं जैसे पौलुस कर रहा है, हम वैसी मनादी कर रहे हैं जैसे फिलिप्पस कर रहा है, और हमें यकीन है कि हम खुदा के वाकई साथ काम करने वाले हैं, और अगर हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं तो खुदा हमें अजर देगा। आमीन आमीन। आज हमने अपनी डॉक्ट्रीन को रिवाइज किया है, क्या हम ईमान पर हैं कि नहीं हैं। हमें दूसरों से गरज नहीं, ये सच्ची बात बता रहा हूं, हमें दूसरों के तिनके निकालने की ज़रूरत नहीं, हम अपने शतीर निकालना पसंद करते हैं। हमें तहकीक करनी है हम ईमान पर हैं कि नहीं, क्योंकि हमने दूसरे का जवाब नहीं देना। आमीन। हमने ये देखना है हम सही जगह पर हैं कि नहीं। हमें इसी साथ इस बात तमाम बातें करने के बाद ये समझ आई कि नजात हमारी ज़रूरत है, और नजात बगैर यीशु के नाम के नहीं। एक बात बड़ी प्यारी मेरे दिल में आ रही है, योएल ने शायद कहा था और फिर पतरस उसको रिपीट भी किया, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा। इसका क्या मतलब? नाम तो सारे ही लेते हैं,
نہیں تو بدروہاں کٹ دیں تو لیندے ہی نہیں تھے نا، انجھے لین نہ لین. ویسے بپتسمہ کے وقت تو یسو کا نام لیں یا نہ لیں، لیکن بدروہاں دے ٹائم ضرور لیندے جے. اور انہوں نے پتہ ہے بدروہ یسو دے نام چ نکلنی ہے، اور گناہ بھی یسو دے نام چ معاف ہونے، ہمیں پردہ پیا تھوڑا جہا. غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کوئی خداوند کا نام لے گا، بات صرف نام لینے کی نہیں، چونکہ نجات کا مسئلہ ہے. جو کوئی خداوند کا نام لے گا کیا پائے گا؟ اور نجات کہاں پر ہے؟ پانی کے حوض کے اوپر بپتسمے کے وقت، وہاں پر جو یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. اس کا مطلب سر یہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ویسے سب جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، بلکہ وہی عثمانی باپ کی مرضی پر وہ انجتے خداوند یسوع مسیح کہندے ہی رہنے ہیں. پر جو نجات کے وقت خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ جو کوئی خداوند کا نام لے گا، وہ جنہوں نے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری دے رہا ہوں، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور اب مجھے اپنی گناہ کی معافی کا 100% یقین ہے. جب میں بپتسمہ لیا سی ادو نہیں سی مجھے پتا بھرا نے نہ ہی بولیا، پر جب بعد میں مجھے پتا چلا کہ یسوع ہی بولا ہے، پھر میں بہت خوش ہوا. میں نے کہا خداوند تیرا شکر ہو، میرے واقعی گناہ مٹ گئے ہیں. آمین. اب کئی دفعہ اعمال 19 باب میں جب ہم پہنچتے ہیں نا افسس کے علاقہ کے لوگوں کے لیے، پولس آیا تو اچھا والا انہوں نے یوحنا کا بپتسمہ لیا ہوا ہے، اچھا والا بپتسمہ لیا ہوا ہے. اور جناب یسوع کے پولس کہنے لگا کہ نہیں، اس نے تو کہا تھا یسوع مسیح پر ایمان لانا، اور ان کو پکڑ کے یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دے دیا. اور کچھ پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھو جی پھر دوسرا بپتسمہ ہو گیا نا، ایک نے پہلا لیا تو لیا بھی کدے کولوں. مائی گاڈ، یوحنا کا بپتسمہ کوئی معمولی بپتسمہ ہے؟ یوحنا کا بپتسمہ وہ تھا جس کی یسوع نے بھی بڑی تصدیق کی ہے، فول تصدیق کی. پتہ جب فریسیوں سے بات ہو رہی تھی تو یسوع پوچھنے لگے، یہ دسو بھی یہ جو یوحنا تھا کیا یہ خدا کی طرف سے تھا؟ کیا یوحنا کا بپتسمہ خدا کی طرف سے تھا؟ ہوں وہ پریشان ہو گئے بھی ہوں جی آ کے بھی خدا کی طرفوں نہیں تو دنیا ساری آندی وہ نبی سی، رولا نہیں پی گیا. تے جی آ کے بھی نبی سی تو پھر کہا بپتسمہ کیوں نہیں لیا؟ پھنس گئے نا. میں بتانا چاہتا ہوں جس نے یوحنا کا بپتسمہ لیا اس نے تو ایک نمبر بپتسمہ لیا ہے. کیوں سر؟ لیکن تو بھی یوحنا کا بپتسمہ لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتے. گوا وہ گناہ کی معافی کے لیے دے رہا ہے، یسوع میں شامل نہیں ہوتا بندہ، یسوع میں شامل، کیونکہ بپتسمہ کا ایک مقصد نہیں، بپتسمہ کے کئی مقاصد ہیں. میں نے بتایا نا، ایک مقصد نہیں ہے بپتسمہ کا. صرف مقصد گناہوں کی معافی نہیں، بپتسمہ کا مقصد کچھ اور بھی ہے، یسوع مسیح میں شامل ہونا. اور یسوع مسیح میں ہم تب ہی شامل ہو گئے جب یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیں گے. ذرا پہلا کنٹینیو نکالیے میرے ساتھ، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے. اس کا پہلا ہی باپ قدرتی نکلا ہوا ہے، پترس کا پہلا کرنتھی اس کا پہلا باپ. یہاں پر بڑی پیاری بات کرتا ہے پالوس. مل گیا؟ پہلے باپ کی 12ویں اندر پڑھتا ہوں، بلکہ 11ویں آیت. کیونکہ اے بھائیو تمہاری نسبت مجھے خلوے کے گھر والوں سے معلوم ہوا ہے کہ تم میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اور میرا مطلب یہ ہے کہ تم میں کوئی تو اپنے آپ کو پالوس کا کہتا ہے اور کوئی کہتا ہے اپلوس کا اور کوئی کہتا ہے کیفا کا اور کوئی کہتا ہے. 4 مشنہ ادھے بن گیا. کنیا مشنہ 4. ایک آندہ میں اپلوس دا، دوجا آندہ میں پالوس دا، تیجا آندہ میں کیفا یعنی پترس دا، تے چوتھا آندہ میں مسیح دا. لے انہوں نے اپنے آپ بندے نہ اٹیچ کر لیا. کس کے ساتھ اٹیچ کر لیا؟ بندوں کے ساتھ اٹیچ کر لیا. پالوس کیا کہتا ہے؟ سنیے پالوس کی بات. کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا مسیح بٹ گیا؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا؟ مصلوب کون ہوا ہے؟ کیفا، پترس، اپلوس کون ہوا ہے؟ کیا پالوس تمہاری خاطر مصلوب ہوا یا تم نے پالوس کے نام پر بپتسمہ لیا؟ اور بپتسمہ کدے نہ آتے لے آجے کرنتھس کے لوگوں جن کو کہہ رہا تھا تمہارے گناہ دھو لگے، تم راسمہ ٹھہرے، تم پاک ہوئے. کس کے نام پر بپتسمہ لیا انہوں نے؟ یسوع مسیح کے نام پر. سنیے، کہتا ہے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ کرسپس اور گیوس کے سوا میں نے تم میں سے کسی کو بپتسمہ نہیں تو تہاں کہنا ہی تے پلوس دے ہیں. انہیں کی کہنا چاہیے پلوس دے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے میرے نام پر
بپتسمہ لیا. میں بات کرنے کا مطلب یہ ہے, وہ سمجھتے تھے جدے کو بپتسمہ لیا ایسی ہو دے. نہیں, جس کے نام پر بپتسمہ لیا اس کے, جس کے نام پر بپتسمہ لیا ہے آپ اس کے ہو گئے ہیں. تو ہونا کہ دے یار, بنے رہو تم کدے مشن کے بنے رہو. نہیں, مشن کے نہیں بنے رہو, پادری صاحب کے بنے رہو, اچھی بات ہے فرما برداری کرنا, لیکن یسوع کے بنے رہو. آمین. جس کے نام پر بپتسمہ لیا آپ اس کے ہیں. آمین. کیونکہ بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. اب غور سے سنیے, اگر باپ اور بیٹے اور روح القدس کہا جائے تو شامل کس میں ہونا ہے؟ شامل کس میں ہونا ہے؟ تو یسوع تو لفظ ہی نہیں کہیں نظر آ رہا مجھے. اگر میں یہ لفظ کہہ کر بپتسمہ دے دوں تو یسوع میں شامل ہو جائیں گے. شاید مفہوم تو نظر آ رہا ہے, لیکن جس میں شامل ہونا ہے وہ نام نہیں ہے. کیوں بھائی؟ یہ جب تک نام نہیں ہوگا آپ کا چیک کیش نہیں ہو سکتا. چیک کیش, میں کبھی کبھی چیک لے کر جاتا ہوں بینک میں, وہ پوچھتے ہیں, میں پوچھتا ہوں یہ لے اپنا حال, میں اپنا ہی چیک دیتا ہوں. انور بھائی کون ہے؟ میں کہ یار میں ہی تو ہیں. تسی ہو جی؟ میں کہ ہاں. پھر بھی پوچھتا ہے تو ہی ہے, حالانکہ میرا نام بھی, حالانکہ چیک کے اوپر آج کل نام آ رہا ہے. آج کل ہر چیک پہ نام بھی لکھا ہوتا ہے, جو نیا آیا نا چیک بک اس میں نام بھی لکھا. بات میں یہ کر رہا ہوں, لفظ ہی ہیں. یسوع مسیح کا نام ہے تو محض لفظ, لیکن جب اس لفظ میں بپتسمہ لیتے ہیں تو اس لفظ کے سبب سے کچھ ہوتا ہے.